السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ وی موضوع فخر میں خوش آمدید۔ ایک نئی تجویز سامنے آئی ہے جس کے تحت مارچ میں نئے انتخابات کرانے کا اندیہ ظاہر کیا گیا ہے، اور یہ پیشکش بھی کی گئی ہے کہ جناب اگر آپ چاہیں تو ہم مارچ کے اندر انتخابات کرا دیں گے، یعنی جنوری کے اندر ہم اسمبلیوں کو گھر بھیج دیں گے۔ لیکن اس تجویز پر عمل درآمد میں جو رکاوٹ ہے اب وہ شخصیت ہے جو اقتدار سے باہر نکلنے کے بعد مسلسل اس بات کا اصرار کرتی رہی کہ جناب الیکشن کراؤ، جناب الیکشن کراؤ، جناب الیکشن کراؤ۔ لیکن اب چونکہ انتخابات کے حوالے سے کوئی معاملہ سنجیدگی کی طرف جا رہا تھا تو اسی شخصیت کی طرف سے آ گیا کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہ اصل مسئلہ تھا نومبر کا، اور اگر نومبر گزر جائے گا تو پھر عمران خان صاحب کے لیے یقینی طور پر انتخابات کے اندر انٹرسٹ کم رہ جائے گا، کیونکہ ان کا انٹرسٹ بنیادی طور پر نومبر تھا۔ اب نومبر چونکہ ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ نکل چکا ہے۔ اب تو یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جناب الیکشنز کم از کم موجودہ صورتحال میں نہیں ہو سکتے، جب آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تمام کی تمام توانائیاں سیلاب زدگان کی بحالی میں اس وقت لگی ہوئی ہیں۔ اس صورتحال کے اندر نئے انتخابات کا جو ڈھنڈورا ہے وہ نہیں پیٹا جا سکتا، یہ ڈول کنویں میں نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ یہ حالات اس وقت نئے انتخابات کے نہیں ہیں۔ اور اب اگر نومبر کے اندر یا دسمبر کے اندر انتخابات ہو نہیں سکتے، کیونکہ جو بلائی علاقے ہیں وہاں پر برف باری شروع ہو جائے گی، لہٰذا عمران خان صاحب کا یہ جو خواہش تھی وہ اب پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور اس طرح جو رکاوٹ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے وہ ایک اور بھی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے یقینی طور پر وہ یہ نہیں ہے کہ از خود یہ حکومت چلی جائے، یا یہ حکومت شہباز شریف صاحب خود اپنی اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں، اس کے ساتھ چاروں صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور اس کے بعد وہ انتخابات کی طرف جائیں۔ عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ ان اسمبلیوں کو گھر بھیجنے کا، اس حکومت کو گھر بھیجنے کا جو کریڈٹ ہے وہ صرف اور صرف مجھے ملنا چاہیے، اور میرے حملے کے نتیجے میں ہی یہ جو سیاسی نظام ہے یہ زمین بوس ہونا چاہیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے بعد ہی وہ پاکستان کا ایک مقبول ترین ہٹ مین ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کا جو تمام تر فوکس ہے اب وہ یہی ہے کہ جناب ان کو میں نے گھر بھیجنا ہے، اور صرف میں نے گھر بھیجنا ہے۔ اب یہ سوال اس صورتحال میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نئی تجویز آئی کس طرف سے ہے، اس تجویز کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، کیا عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کیوں نہیں چاہتے کہ یہ حکومت جو ہے وہ جنوری کے اندر ڈیزالو ہو، اور ان کا جو اگلا منصوبہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے جناب ایک اور شخصیت کے بارے میں، کیونکہ جب وہ موجود تھی دھڑلے کے ساتھ ایک طاقتور عہدے پر، تب تو ان کی زبان بھی ایسے چلتی تھی جس طرح کینچی چلتی ہے، بلکہ کینچی سے زیادہ تیز چلتی تھی۔ لیکن اب ایک سوال نے بات یہ ہے کہ جب بندے کا کسی جینوئن جرنلسٹ کے ساتھ رابطہ ہو جائے نا، اور اس کا ایک سوال ہی ہو، تو وہ ایک سوال ہی بڑی سے بڑی کینچی کو جو ہے نا وہ کند کر سکتا ہے، وہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ جس طریقے سے عمران خان صاحب جب پہنچے تھے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، تو اعزاز سید کے 2 سوالوں نے عمران خان صاحب کی بولتی بند کر دی تھی، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سوال کا کیا جواب دوں۔ سوال تو سیدھا سا تھا کہ جناب کیا آپ کی زوجہ محترمہ نے ملک ریاض صاحب سے ہیرا وصول کیا، ہیرے والی انگوٹھی وصول کی، یا ہیرو کا نیکلس وصول کیا؟ تو عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ سوال کو اگنور کیا، دوسری مرتبہ سوال کو اگنور کیا، تیسری دفعہ جب سوال دوبارہ ہوا تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہیرے تو بہت سستے ہیں، کسی مہنگی چیز کا ذکر کرو، یعنی انہوں نے اس بات کی نہ تصدیق کی نہ تردید کی۔ اب یہی صورتحال ہوئی ہے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب کے ساتھ، جو اس وقت جو چیف منسٹر پنجاب کے ہیں وہ ان کے مشیر ہیں۔ اور معاملہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب آج کل چونکہ وہ پنجاب کے دورے پر ہیں، وہ ہر روز بنی گالہ سے پنجاب کے کسی شہر پہ اترتے ہیں، پھر ہیلی کاپٹر پہ بیٹھتے ہیں، پھر بنی گالہ جا کے لینڈ کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو آمد و رفت ہے ان کی، اس حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا محترم عمر سرفراز چیمہ صاحب سے۔ سوال ہوا ان سے، اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ جو آپ نے ہیلی کاپٹر ہے اس کو آپ نے پیلی ٹیکسی سمجھ لیا ہے، یہ عمران خان صاحب کے کو پک اینڈ ڈراپ کی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، تو کیا اب جو ہمارا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے یا جو ہمارا قواعد و ضوابط ہیں، کیا وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو جو اس وقت کوئی حکومتی عہدہ نہیں رکھتا اس کو پک اینڈ ڈراپ کی یہ سروسز پرووائڈ کی جائیں؟ تو اس کے اوپر پہلے تو عمر چیمہ صاحب کو جب جرنلسٹ نے روکا تو عمر چیمہ صاحب نے بڑے خوشی کے ساتھ رک گئے، اور وہ اس کی طرف دیکھ رہی ویڈیو جو ہے اس کی کچھ اسٹل امیجز آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔
وہ رک گئے اور بڑی اسمائل آئی ان کے چہرے پہ کہ یار اب مجھے میڈیا کے سامنے آ کر دنیا ٹی وی کے اوپر اپنا موقف پیش کرنے کا جو ہے موقع مل رہا ہے۔ وہ آ کے رکے، ہنسی انہوں نے اپنے چہرے پر سجائی۔ جیسے ہی سوال ہوا، عمر صاحب کا جو ہے نا فیوز اڑ گیا، بالکل فیوز اڑ گیا۔ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار اس سوال کا میں کیا جواب دوں۔ وہ خاموشی کے ساتھ آگے چلنا شروع ہو گیا۔ پہلے بندہ رک گیا سوالوں کے جواب دینے کے لیے، لیکن جب سوال ہوا، جب سوال کی نوعیت کا پتہ چلا کہ جناب یہ تو باؤنسر ہے اور سیدھا آگے میرے ہیلمٹ پہ لگا ہے، تو انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا آگے گئے، سوال پھر پوچھا گیا، پھر کوئی جواب نہیں۔ پھر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یار میں موقع پہ موجود نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا صورتحال ہوئی ہے، کیا صورتحال نہیں ہوئی، تو میں آپ اس طرح کریں کیمرہ بند کریں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جناب کیمرہ کیوں بند کریں، آپ اس کا جواب دینے کا جناب کیمرہ بند کریں، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا سچویشن ہے۔ انہوں نے کہا چلے آپ رک تو جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں، تو آپ جو ہے نا اس پر کوئی فردر بات نہیں ہوگی، آپ جب میں اس کو کوئی انفارمیشن لے لوں گا تب آپ کو میں اس بات کا جواب دوں گا۔ یعنی ایک سیدھا سا سوال ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کو یہ جو پک اینڈ ڈراپ دیا جا رہا ہے یہ کس کھاتے میں دیا جا رہا ہے، کس حساب کتاب میں دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اس سوال کا چونکہ پوچھا گیا تھا، اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بلکہ ایک اور ویڈیو اس وقت عمران خان صاحب کا یہ جو سیلاب زدہ علاقوں کا انہوں نے ہیلی کاپٹر پر طوفانی دورہ کیا تھا، اس کے حوالے سے بھی وائرل ہے۔ اور عمران خان صاحب سیلاب کے مطلب آپ اندازہ لگائیں یار، بندے کی نا ذہنی پستی کا آپ اندازہ اس سے زیادہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ایک 20 سیکنڈ کی وہ ہے کلپ، لیکن اس کے اوپر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خان صاحب نے کیا مطلب وہ آپ گئے ہیں لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، ان کے آنسو پوچھنے کے لیے، ان کو دلاسا دینے کے لیے، لیکن دلاسا کیا دی جا رہا ہے کہ سیلاب تو بڑی اچھی چیز ہے، آ گیا تو بڑا اچھی بات ہے۔ اچھا جی اس سے کیا ہوگا، اس سے جب اگلے یہ پانی اترے گا، اس کے بعد جب آپ گندم کی فصل بوئیں گے تو یہ دریائی پانی اپنے ساتھ وہ لے کے آیا ہوگا، دریائی مٹی لے کے آیا ہوگا، وہ زمین زرخیز ہو جائے گی اور زیادہ گندم کی بمپر کراپ ہوگی، لہٰذا اس بات میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک خوشی کی بات ہے۔ لو اب اس پہ بندہ اب کیا کرے، بندہ سر پکڑ کے یار آپ وہاں پر گئے ہیں، پانی اترے گا تو بھائی وہاں پہ ٹریکٹر چلنے ہیں، ہل چلنے ہیں، لوگوں کے مال مویشی مر گئے ہیں، ٹریکٹروں کے اندر 8-8 فٹ پانی گھسا ہوا ہے، تو کہاں سے غریب آدمی جو ہے وہ ٹریکٹر لے گا، کہاں سے بیل جوتے گا، کیسے ہل چلائے گا، پہلے وہ زمین کے اوپر جو پتھر وہ کنکریاں آئی ہوئی ہیں ان کو بھی تو صاف کرنا ہے، وہ کیسے کرے گا، اس کے پاس تو اس کا تو سارا کچھ جمع پونجی بہ گئی ہے، رڑ گئی ہے، کپاس اس کی ساری تباہ برباد ہو گئی ہے۔ اس صورتحال کے اندر آپ بنسبت اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب گورنمنٹ آپ کو مکمل طور پر سپورٹ کرے گی، آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا موقع فراہم کرے گی، آپ کو بلا سود قرضے فراہم کرے گی تاکہ آپ کی جو اگلی فصلیں ہیں کم از کم وہ آپ موقع پر بیج سکیں، وہ بندہ آگے سے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ دریائی پانی آ گیا، دریائی مٹی آ گئی ہے، اب زمین زرخیز ہو جائے گی، اب گندم زیادہ اچھی ہوگی، ذرا پانی اتر لینے دیں۔ یہ حال ہے، یہ ذہنی سوچ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کا ایک واحد انٹلیکچوئل ہے اور یہ ہماری جو ڈوبتی نیا ہے وہ پار لگا سکتا ہے۔ حال یہ ہے، عقل سلیم جتنی ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو سیلاب زدگان ہے ان کے ساتھ کتنی وابستگی ہے، ان کے دل میں ان سیلاب زدگان کا کتنا درد ہے اور یہ احساس ان کو کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ پھر وہ بندہ یہ ساری باتیں کر رہا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کا پاپولر ترین آدمی ہے، یہ وہ شخص ہے جو اپنے اگلا انتخابی ایجنڈا لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جناب میں ہر ڈویژن کو اگر میں جیت گیا تو میں پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا کر دوں گا اور اس کے بعد ہر ایک جو ڈویژن ہے اس کو صوبہ بنا دوں گا۔ صوبہ بنا دوں گا کس چکر کے اندر کہ جناب اس چکر کے اندر 18ویں ترمیم ختم کریں گے، جو پارلیمنٹ کا جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا سسٹم ہے اس کو رول بیک کریں گے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے کے آئیں گے، یہ جو چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں یہ میرے لیے ووٹ بینک بنیں گے اور میں بڑے آرام سے صدر بن کے اگلے 10 سال ملک پر حکومت کروں گا۔ یہ ہے وہ بنیادی پلان جس کے لیے یہ ساری پیش بندی کی جا رہی ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر اس قسم کی خبر ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں نجم سیٹھی صاحب، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہو گئے ہیں اور انہیں مارچ میں الیکشن کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ جو رابطے ہوئے ہیں وہ رابطے اپنی جگہ پر، ان کو اس بات کی بھی یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ جناب آپ کو بالکل فری اینڈ فیئر الیکشنز دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر بقول نجم سیٹھی صاحب ایک سچویشن ہے، سچویشن یہ ہے کہ
کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان حالات میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا کسی شخصیت پر اعتبار ہے تو وہ شہباز شریف ہیں۔ شہباز شریف کا اسٹیبلشمنٹ پر اعتبار ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا شہباز شریف پر اعتبار ہے، ان کے علاوہ کسی کا ایک دوسرے کے اوپر وہ اعتماد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عمران خان نے جس طریقے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اٹھایا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ حملے کیے ہیں، اس نے اسٹیبلشمنٹ کا برا حال کر دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو اگر دوبارہ پاور مل گئی تو پھر یہ یقینی طور پر بالکل ویسے ہی اقدامات کرے گا جو وہ پہلے کرتا رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو ان کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہماری جو ایکٹیویٹی ہیں سیلاب زدگان کی مدد والی، سیلاب زدگان کو ریلیف دینے والی، سیلاب زدگان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے والی، یہ اس صورت تک محدود رہے۔ اب یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے تو الیکشن سے بڑھ کر کوئی خوشخبری ہو نہیں سکتی میری نظر میں، لیکن دو وجوہات کی بنا پر مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس آپشن کے اوپر کچھ زیادہ کان نہیں دھریں گے۔ پہلی وجہ نومبر، جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی، نومبر کے اندر ہونی ہے تقرری، اور عمران خان صاحب کی جو خواہش تھی سب سے پہلی کہ جناب ستمبر تک اس حکومت کو گھر بھیجیں اور نومبر کے اندر فرسٹ ویک کے اندر سیکنڈ ویک کے اندر الیکشن ہو اور اس کے بعد وہ اقتدار میں آئیں اور وہ نئے چیف کی تقرری کریں۔ اب یہ والا کام اس سینیریو کے اندر جو اس وقت ہو گیا ہے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ موجودہ حالات کے اندر الیکشنز ہو نہیں سکتے۔ اب مارچ کے اندر اگر الیکشن ہوں گے تو وہ نومبر والا ٹائم گزر چکا ہوگا، اور نومبر والا ٹائم گزرنے کے بعد الیکشن کے اندر آنا اور عمران خان صاحب کا جیتنا، یہ ان کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے شاید ایک فیزیبل سچویشن نہیں ہوگی۔ دوسرا فیکٹر، وہ میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ عمران خان صاحب جنوری تک حکومت کے جانے کا کیوں انتظار کریں؟ وجہ بتائیں۔ ان کو تو اس بارے میں کوئی وہ نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ جو اس وقت موومنٹ چل رہی ہے یہ موومنٹ بہت تگڑی ہے۔ وہ اس بات کا بھی برملا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جب چاہیں اسلام آباد کا محاصرہ کر سکتے ہیں، اسلام آباد کو گھیر سکتے ہیں، ملک کو بند کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا بھی ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے سراؤنڈنگز کے اندر ہر ایک جگہ پر ان کی حکومت ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہے، چاہے وہ KPK ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، ان کی حکومت ہے۔ وہ جب چاہیں اسلام آباد کو عملاً جو ہے وہ باقی صوبوں سے وہ الگ تھلگ کر سکتے ہیں، اور ان کو اس بات کی ہلا شیری بھی مل رہی ہے۔ مونا سلائی نے جس طریقے سے گجرات کے جلسے میں اس بات کا اظہار کیا کہ جناب تسی حکم کرو اسی شہباز شریف نو ڈک دیں گے، مطلب کیا تھا؟ مطلب یہی تھا نا کہ آپ نے کہنا ہے اور جس وقت آپ کہیں گے آپ کال دیں گے، ہم نکل کے باہر آئیں گے اور اسلام آباد کا محاصرہ کر لیں گے۔ عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کی یہی خواہش ہے۔ وہ جنوری تک اگر وہ اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ جناب ہم جو ہے وہ جنوری کے اندر حکومت گھر بھیج دیں گے، مارچ کے اندر الیکشن ہوں گے، تو وہ اس کا کریڈٹ خود کیوں نہ لیں؟ وہ اس کا کریڈٹ کسی اور کو کیوں دیں؟ وہ شہباز شریف کو اس بات کا کریڈٹ کیوں دیں کہ جناب وہ اپنی حکومت کی جو ہے اسمبلی کی تحلیل کی یا حکومت کے خاتمے کی سمری پر وہ خود دستخط کریں؟ وہ ان کو اس بات کا چانس کیوں دیں؟ وہ تو کریڈٹ لیں گے تو پھر اسی طریقے سے کریڈٹ لیں گے نا کہ وہ حکومت کو اس حد تک مجبور کر دیں، اس پر اتنا دباؤ ڈال دیں کہ حکومت گر جائے۔ وہ حکومت کو گرانے کا کریڈٹ لیں گے نا، کہ نہ کہ حکومت کے جانے کا انتظار کرنے کے لیے وہ اس وقت جو انہوں نے مومنٹم بنایا ہوا ہے سپٹمبر سے لے کر جنوری تک، وہ چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں، بنی گالا میں بیٹھ کے کبوتروں کو دانہ ڈالے، اس کام کے لیے تو نہیں وہ آئے ہوئے۔ وہ تو اگر وہ جلسے کر رہے ہیں، کل انہوں نے بھاولپور میں کیا اور ان کی 11 سپٹمبر تک کے مسلسل جلسے پلان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا جو کام ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا مسلسل اشارہ دیے جا رہے ہیں کہ میں جلد کال دینے والا ہوں، میں جلد کال دینے والا ہوں، میں جلد کال دینے والا ہوں۔ تو کال انہوں نے کس کو دینی ہے؟ کال تو یقینی طور پر لوگوں کو دینی ہے۔ کال کیوں دینی ہے؟ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے۔ اب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اگر انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو وہ حکومت کو خود دھکا دے کے اپنے ہاتھوں سے گرائیں گے نا، اپنے ہاتھوں سے گرائیں گے۔ لہٰذا وہ اپنے اس ایجنڈے کے اوپر وہ عمل پیرا ہوں گے۔ وہ اس موقع پر جو بقول نجم صاحب ان کا جو کرائسس آف کانفیڈنس ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ اس کرائسس آف کانفیڈنس کے درمیان ابھی کوئی ہل جل نہیں کریں گے۔ وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ انگیج رہے تاکہ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں ان کو وہاں پر ان سے وہ ریلیف لیا جا سکے، لیکن وہ
اپنی جو پیش قدمی ہے وہ جاری رکھیں گے اور یقینی طور پر وہ اس بات کا کریڈٹ لیں گے کہ حکومت ان کے حملے کے نتیجے میں گرے، جس کے لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں کارکنوں کو تیار کر رہا ہوں اور ان کو لے کے اسلام آباد آؤں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو نئی پیشکش ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا جواب کیا ہوگا۔ میری نظر میں تو وہ یہ کہیں گے کہ میں حکومت کو خود گراؤں گا۔ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔